میرے دوستوں بزرگوں، آج میں آپ کو ایک ایسا ذکر بتاؤں گا، ایک مختصر سا وظیفہ بتاؤں گا۔ آج تمام گھروں میں جو ہے نا میاں اور بیوی میں محبت کے بڑے معاملات ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا دراڑیں پڑتی ہیں، اور جو ہے نا یا میاں محبت نہیں کرتے بیوی سے، یا بیوی محبت نہیں کرتی اپنے خاوند سے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا بزرگان دین نے جو ہے نا جو مجرب طریقہ کار نکالا ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں اس سے بہار آ جائے گی، اور جو خزاں ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور میاں بیوی میں محبت کا جو ہے نا یہ انشاءاللہ تعالی یہ بڑا کارآمد نسخہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوست بزرگوں، آج جو ہے نا معاشرے میں جو ہے نا دین سے دوری کی بنا پر لوگ جو ہے نا نہ خاوند کو پتہ ہے کہ میری بیوی کے میرے اوپر کیا جو ہے نا ازواجی جو ہے نا جو حقوق ہیں، اور نہ بیوی کو پتہ ہے کہ خاوند کے میرے اوپر کیا ازواجی حقوق ہیں، ان سے دونوں نابلد ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ آج ہم نے یعنی قرآن شریف جو ہے نا وہ ہماری رہنمائی کے لیے آیا تھا، لیکن آج افسوس کے ساتھ ہم نے جو ہے نا ان کو بہت اچھے جو ہے نا پوشاک میں بند کر کے اور ان کو جو ہے نا ہم نے الماریوں میں رکھ دیا۔ اور اگر ہم نے قرآن شریف پہلے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں وہ تبرک کے لیے پڑھتے ہیں، ہر وہ صورت پڑھیں گے جس کا کوئی وظیفہ آپ کو بتائے۔ باقی قرآن شریف پڑھنے کے لیے آیا تھا کہ اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ جو لوگ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ اپنی اپنی زبانوں میں، پھر وہ سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں، پھر اس کو پڑھتے ہیں، جو سمجھ میں آ جائے گی تو تب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اب سمجھ میں نہیں آئے گا کیا؟ اب میں آپ کے سامنے اردو میں جو ہے نا یہ ویڈیو جو ہے ریکارڈ کر رہا ہوں، جو لوگ اردو سمجھتے ہیں وہ اس ویڈیو کو سمجھ لیں گے، لیکن اگر اردو کے علاوہ کوئی اور زبان کے لوگ ہیں تو وہ اس ویڈیو کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ میں کیا آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اس سے صرف وہی لوگ مستفید ہوں گے جو اردو سمجھتے ہیں، کیونکہ میرے اس وقت جو ہے نا جو آپ سے میں مخاطب ہوں وہ اردو زبان میں مخاطب ہوں۔ تو اس سے جو ہے نا کوئی انگلش سننے والا یا عربی سننے والا یا دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں اردو کے علاوہ وہ لوگ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، یا جو وہ کچھ سمجھتے ہیں اردو کو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا، لیکن کچھ سمجھے گے، مکمل بات کو نہیں سمجھے گے۔ یہی بات ہمارے ساتھ ہے کہ ہم نے آج جو ہے نا سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ہم نے پس پوچھ ڈال دیا ہے، اس کو نہیں پڑھتے ہیں۔ آج ہم نے جو ہے نا انڈین جو ہے نا جو ڈرامے ہیں اس کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنا دیا ہے، پاکستان کے جو ڈرامے ہیں اس کو آئیڈیل بنا دیا ہے۔ اور آپ یہ حقیقت سمجھ لیں، میں آپ کو اللہ کی ذات پہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان کو فنڈ نہیں کیا جاتا ہے اغیار کی طرف سے، کہ ہمارے گھروں کے جو ہے نا زندگیاں آج جتنے بھی گھروں میں یہ ڈرامے تسلسل سے دیکھے جاتے ہیں، ان گھروں کے حالات کو آپ دیکھیں کہ وہاں پر یعنی آپ نے انڈیا اور پاکستان کے ڈراموں میں کیا دیکھا ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ تمام ڈراموں کو آپ دیکھیں، اس کے موضوع یہی ہے کہ کئی لڑکی کا جو ہے نا کسی جو ہے نا اپنے دیور کے ساتھ عشق لڑ ہوتا ہے، کسی دیور کا اپنی بھابھی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کا اپنے کے سالی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی لڑکی کا جو ہے نا اپنے وہ بہنوئی کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، اور بعد میں جو ہے نا اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ طلاق کی صورتوں میں نکلتا ہے۔ آج تمام گھروں میں یہ صورتحال ہو گئی ہے، یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہو گئی ہے، اور ڈراموں سے اور ٹی وی سے اور سوشل میڈیا سے رغبت کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، اپنے گھروں میں اگر جو ہے نا ہم نے اس کو لانا ہے تو ہم نے قرآن شریف کو جو ہے نا سمجھ کے پڑھنا ہے، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے کہ ایک میاں کا اپنی بیوی کے اوپر کیا حق ہے اور ایک بیوی کا اپنے میاں کے اوپر کیا حق ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ خواہشات کے لیے نہیں تھا، یہ دین نے جو ہے نا اس کو سنت قرار دیا ہے، کہہ رہے کہ جس مرد میں جو ہے نا اگر شادی کرنے کا استطاعت ہو اور شادی نہیں کرے بلا عذر، اگر اسے شادی نہیں کیا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح جو ہے نا سخت وعید فرمائیے، اور اگر کسی عورت میں جو ہے نا شادی کی استطاعت اور وہ شادی نہیں کرے گی، کنواری رہے گی، تو وہ بہت بڑے گناہگار ہوگی، اس نے کبیرہ گناہ کیا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ خواہشات کے لیے زندگی نہیں ہے کہ ہم خواہشات، ہم نے ایک جو ہے نا اسلامی معاشرہ تشکیل کرنا ہے۔ دنیا میں جو ہے نا مرد اور عورتیں یعنی نر اور مادہ
ہر قسم کے مخلوق میں پایا جاتا ہے، لیکن حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے وہ زندگی، وہ پاکیزہ زندگی عطا کی ہے، اور وہ اس کے لیے اللہ تبارک نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو آخری پیغمبر تھے، آخری خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ نے تمام انبیاء کے ذریعے ہمیں ایک اصلاحی اور فلاحی اور خوبصورت معاشرہ جو ہے نا تشکیل ہے۔ اب وہ تب ہوگا جب ہمیں پتہ ہوگا، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے جو ہے نا اس حقوق سے جو ہے نا ہم جو ہے نا آشنا ہوں گے، جب تک ہمیں اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ اب وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ اب وہ قرآن شریف کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بچیوں کو اور اپنی بہنوں کو سورہ نور پڑھایا کرو ترجمے کے ساتھ۔ آج کتنی بچیوں کو جو ہے نا سورہ نور ویسے تو پڑھتے ہیں، لیکن وہ تو صرف جو ہے نا تلاوت جو کرتے ہیں بڑے گھروں میں، الحمدللہ یہ بھی مفید ہے، اس سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن شریف کے ایک لفظ کے عوض اللہ جو ہے نا 10 نیکیاں جو ہے نا وہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، سورہ نصر کہہ رہے کہ جن بچوں کو جو ہے نا سورہ نور ترجمے کے ساتھ وہ پڑھیں گی اور اس پہ عمل کریں گی تو ان کی گھریلو زندگی جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا طریقہ الگ ہو جائے گا، وہ دین کے مطابق ہو جائے گا۔ تمام احکام عورتوں سے متعلق اللہ نے سورہ نور میں جو ہے نا وہ فرما دی ہے، زیادہ تر احکام اس کے اندر آئے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر قرآن کی طرف آئیں گے، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، بچوں کو جو ہے نا دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس گھر میں عورتیں مغرب کے بعد جو ہے نا سورہ واقعہ ایک دفعہ پڑھیں گی، اس گھر پہ کبھی جو ہے نا فاقہ نہیں آ سکے گا۔ آج لوگ زیادہ تر جو ہے نا بھوک اور افلاس کے شکار ہیں دنیا میں۔ یہ کیوں ہے؟ آج ہم نے دین کو بلا دیا ہے۔ ہم جو دوسرے لوگ ہمیں جو اعمال بتاتے ہیں یا وظیفے بتاتے ہیں، اس کے اوپر ہم بڑے جو ہے نا تگدو سے اس کے اوپر جو ہے نا اور خشوع و حضور کے ساتھ پر عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وظائف بتائے بڑے آسان بتائے تھے۔ سورہ واقعہ جو ہے نا جن کو یاد ہوتا ہے 2 منٹ کا پڑھنے کا ہے، مغرب کی نماز پڑھی بیٹھے بٹھائے اور باقی کام کرنے سے پہلے، کچن میں جانے سے پہلے کوئی دوسرے کے لوازموں سے، اگر وہ بھی وضو میں کچن میں جا اپنا کام بھی کرے سورہ واقعہ بھی پڑھے، کوئی پابندی نہیں کی کہ بیٹھ کے پڑھے لیٹ کے پڑھے، نہیں، آپ پڑھیں، اس کو دھیان سے پڑھیں، ایک مرتبہ پڑھنے 2 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ عورتوں کے لیے ضروری ہے، مرد بھی پڑھیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا، لیکن آج ہم نے دین کو بلا دیا۔ تو آج جو ہے نا میں آپ کے سامنے ایک دعا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر جو ہے نا مرد جو ہے نا اس کی بیوی سے محبت کرے تو مرد یہ عمل کرے اپنی بیوی کے لیے کہ اس کی بیوی سے محبت کرنے لگے۔ اگر بیوی سے خاوند محبت نہیں کرتے تو بیوی پھر پڑھے، تو جو بھی ہے جو مخالف ہے، جن سے مخالف ہے وہ پڑھے گا تو اس کا جو ہے نا جو اس کا ہے وہ انشاءاللہ اس سے محبت کرنے لگے گا۔ تو وہ جو ہے نا ذکر یہ ہے کہ اول و آخر درود ابراہیمی جو ہے وہ ہم نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر جو ہے نا 313 مرتبہ جو ہے ہم نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کا انشاءاللہ میں اسکرین شاٹ لگا دوں گا تاکہ آپ اپنے پاس کو جو ہے نا اسکرین شاٹ لے کے اور آپ نوٹ فرما لیں انشاءاللہ۔ تو وہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ یہ الفاظ ہے، یہ 313 مرتبہ ایک مرتبہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آپ نے پانی دم کرنا ہے جو ہے نا، اور یا کوئی میٹھی چیز پہ، کوئی مٹھائی پہ، یا آپ کے جو ہے نا جو اگر بیوی کو کوئی پسند چیز ہے اس پہ آپ جو ہے نا یہ عمل کر کے پھونکے وہ اس کو کھلا دیں، یا اگر بیوی سے خاوند ناراض ہے تو خاوند کے جو پسندیدہ ڈش ہے جو بھی چیز ہے اس کے اوپر یہ پھونکے انشاءاللہ تعالیٰ 313 مرتبہ۔ پھر 11 مرتبہ آپ نے اس کے آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ عمل کریں گے اور پانی بھی اس کو پلا دے، کوئی شربت میں پلا دے، کوئی چائے میں پلا دے، کوئی کھانے میں اس کو کھلا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ مرتبہ ایک مرتبہ یہ عمل کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو ہے نا محبت کرنے لگا۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو انشاءاللہ اس کو لائک ضرور کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جو لوگ چینل پہ نئے ان سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی بروقت نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی معلومات ساتھ، تب تک اللہ اپنے زمان میں رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔